عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو محبت و احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہ ہے عمل بھی ایک عجیب عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ کو رزق پہنچایا، رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا، یا حضرت علی، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو یہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے بے واقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیوں بھی کھا لیا کرو، یا پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے اور کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بد دعا ہی کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے اور دوسری اللہ کی مخلوقات اسے آرام سے کھا سکے۔ اے عورت، اس عمل سے اللہ تعالیٰ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے باہر رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی پر اللہ کا نور برستا ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جسے تو نے اشرف المخلوقات کہا ہے وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس روٹی پر نور برساتے رہو، جس نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا
تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ یہ شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے، بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی اتنی فراوانی ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسط ہے، ہم اتنے ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، کہ شکر ادا کرنا تو دور کی بات، ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض پر پورے نہیں اترتے۔ اگر ہم اپنے گھر میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسروں وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان بوڑھے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں، جو کہ رزق کی سخت توقیت بھی ہے۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باسی روٹی سرکے کے ساتھ تناول فرمائی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، وہ دور غربت افلاس کا دور تھا، اور خود ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکینی اور غربت کو اپنے لیے چنا تھا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جوں کی روٹی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پکاتے تھے؟ تو فرمایا، آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے، جو موٹے موٹے تنکے ہوں وہ اڑ جایا، باقی کو گوندھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چھلنی نہیں ہوتی تھی، اور وہ اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت یہ دونوں حضرات بھی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، جوں کی روٹی کو بنا چھانے کھایا کرتے تھے، آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ گیہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہو، فاقہ ہوتا تھا۔ بہرحال آج کل کے رواج میں آٹا چھنا ہوا ہوتا ہے، تو ہم کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی کھائیں، لیکن ساتھ جوں کی بھی شروع کر دیں تاکہ سنت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو، اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔